اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سے ترجمہ۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو یعنی گھڑو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نے صرف سنی ہے اور اب تم اللہ کے بارے میں انہی کے قائل ہو گئے ہو۔ آیت نمبر 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جاہلوں کا جواب ہٹ دھرموں کا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اللہ نے نازل کیا، اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہتا، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو نہیں پتا تھا، وہ بے وقوف تھے اللہ کی بات کا، آپ کو پتہ چل گیا۔ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے تو یہ نہ کہو کہ فلانا صاحب ہوئے وہ زیادہ اللہ کی باتیں ان کو پتہ ہے، وہ زیادہ بڑے عالم ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کھولو اور دیکھو کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔
قرآن تو تمہارے سامنے ہے۔ بعض لوگ جن کا کوئی بڑا عالم، ہر فرقے میں یہ مسائل موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، کہیں جناب فلان جو آپ کے فلان بڑے صاحب نے جو تاریخ کی روایتیں لی ہیں شیعوں کے خلاف، وہ تو ایک جھوٹے راوی کی روایتیں، کیا جواب دیں گے؟ اس ہمارے عالم کو تم سب ایک طرف تمہارا علم اور اس اکیلے کا علم ایک طرف، اس کو زیادہ پتہ تھا کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط، چلو جی بات ہی ختم ہو۔ وہ تو اب مر گیا، وہ تو واپس آ کے بتا نہیں سکتا کہ میں نے غلطی کر دی۔ پیچھے جو مرید ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، ان سے کہو بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا دیکھو، کہتے اس کو زیادہ قرآن آتا تھا تم سے، اس کو آتا تھا تو آپ تو شاگرد ہو نا، آپ سمجھا دو، دھوس کیوں دیتے ہو؟ یہ روش ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ ہم تو وہ کریں گے، ہم تو وہی رائے رکھیں گے جو ہمارے باپ دادوں کی تھی، ہم نہیں رکھیں گے۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ یہ مثلا علماء کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہوا، یہودی اور عیسائیوں میں کون سی بیماری تھی؟ قرآن نے اتنا بڑا لفظ بولا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس آیت کے بارے میں سوال کیا کسی نے آ کر کہ اے فرزند رسول، یہ لوگ یہ رب بنا لیا تھا، یعنی اللہ بنا لیا تھا؟ امام نے فرمایا واللہ، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جو اللہ نے کہا نا رب بنا لیا، اس لیے نہیں کہا کہ یہ ان کے سجدے کرتے تھے، اس لیے نہیں کہا کہ ان کے لیے روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے قربتاً الی عالم، ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے حلال کو اندھوں کی طرح حلال کر لیتے تھے، ان کے حرام کو اندھوں کی طرح حرام کر لیتے تھے۔ اب سوال، عالم تو بتاتے ہیں دین، تو پھر ہم اگر عالموں کی نہ سنیں تو کہاں جائیں؟ یہاں آؤ، قرآن سے کیا تکلیف ہے؟ قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں ریٹائر کر کے سائڈ پہ رکھ دیا صرف چومنے کے لیے؟ پڑھو اس میں سے، اور جو مولا فرماتے ہیں نا حق پہچانو اور اہل حق پھر ڈھونڈو، نہ کہ معیار حق کسی کو پہلے بنا لو پھر وہ کہے کہ یہ تو جہنم میں بھی گیا میں پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ یہ ہٹ دھرمی کی حد ہوتی ہے، میں تو اس کی بات مانوں گا، کر لو جو کرنا۔ بعض لوگوں سے کہو کہ مثلا یہ کام غلط ہے، نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے مثلا آپ نماز قائم کریں، دوران عزاداری بھی نماز قائم کریں، ضد میں آ کے کہتا ہے تو کیا امام حسین بھی کہہ رہے نہیں کریں گے، اور بتا دو، یہ جملہ میں نے خود سنا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کر لے جو کرنا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز پر، ضد بن۔ یہ تو سوچو کہ تمہیں نماز کی ضد میں لایا کون ہے؟ وہ نماز کے جو امام حسین چند اصحاب شہید کرا کے پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ اتنی تکلیف تمہیں ہو کیوں گئی ہے؟ وہ تو چیک کرو، کس مجرم خیانت کار نے تمہیں یہ چھرا مارا؟ وہ پھر غلط لیڈر بنانا، کیونکہ مزہ بہت آتا ہے ان کی تقریر سے، کیونکہ سر بہت اچھی ہے ان کی، اور انہوں نے سروں میں نماز کو گھٹیا بنا کے پیش کیا۔ میں کوئی کوکاف کی بات نہیں کر رہا، یہی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، اپنا ذکر ڈھونڈے، میں کون سی صفات والا ہوں؟ جو اللہ نے اچھی صفات والے وہ ہے میں وہ ہوں، یا اللہ نے جن کی مذمت کی ہے وہ ہوں میں صحیح لوگوں کے پیچھے صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں یا غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں؟ میں کون سے لوگوں میں شامل ہوں؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن آنکھیں ہے، آنکھیں، بصائر للناس، یہ آنکھیں دے دیتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جو بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب اللہ کا جواب سنیے، کیا خواہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہی سیدھے راستے پر، یعنی گمراہ بھی ہوں اور احمق بھی ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے چلو گے؟ تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جب کہا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں یہ ہے، اللہ نے یہ نازل کیا، تم باپ دادوں کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ نہ ان میں عقل تھی نہ تم میں عقل ہے، نہ وہ راستے پر تھے نہ تم راستے پر۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور ان کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، سنتے ہی نہیں ہیں. آپ اے رسول ان کو بتا رہے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اب اللہ کی مثال دیکھیے کہ مثال اس میں دی ہوئی ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ جو اس کو پکار رہا ہو کہ جس کو سوائے پکار اور صدا کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دیتا. میں وضاحت کرتا ہوں. یعنی جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے تو انہیں کہتا ہے ادھر آ جاؤ، یہ کہتا ہے نہیں، وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے. جانور کو زبان کی سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف آواز آتی ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول یہ ایسے جانور ہیں، ان کو بس آواز آتی ہے جیسے جانور کو آواز آتی ہے، ان کو سمجھ میں کچھ بھی آپ کی بات نہیں آتی اپنے کفر کی وجہ سے. نہ کہ اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن ان کی ہٹ دھرمی نے ان کی عقلوں کی مت مار دی، ختم ہو گئی. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس عقل استعمال نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. فاشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. شکر اس کا حقیقی شکر نعمت پر کس کا ہوگا؟ جو معبود ہے، جو اصل نعمت دینے والا. اگرچہ اللہ ہی کہتا ہے اگر کوئی بندہ بھی تم پہ احسان کرے تو روایات میں بتایا گیا جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا. لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ معبود کا. اور معبود کے کہنے پر جو کوئی مثلا میری ہیلپ ہو گیا، میرا کوئی مسئلہ حل ہو گیا، تو میں اس بندے سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ. یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ اللہ کا. کیا کرے گا؟ خدایا تیرا شکر کہ تو نے مثلا اس کو وسیلہ بنا دیا، اگر تو اس کو نہ بھیجتا تو میرا یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اسباب سے کام کرواتا. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چند چیزیں جو حرام ہیں. یقیناً اس نے تم پر مردار جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو، جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ بعض دفعہ بڑی الٹی حرکتیں کرتے ہیں. ایک ہمارا دوست تھا کالج کے زمانے کا، وہ چلا گیا کسی یورپین کنٹری میں، یونان میں تھا وہ، تو میں ایران میں تھا. اس نے مجھے فون کیا ایک دن اور کہا کہ یار یہ تھوڑا بتاؤ، ادھر تو کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے چکن کا تو میں مسئلہ حل کر لیتا ہوں، باقی چیزوں کا کیا کریں. میں نے کیسے حل کرتے ہو؟ کہتے ہیں جب چکن سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کھا جاتا ہوں اس کو. یعنی بعد میں ذبح کرتا ہے، تکبیر پڑھ کے بعد میں حلال کر جاتا ہے. مردار یعنی جو غیر شرعی طریقے سے مرا ہو، ذبح نہ ہو، شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو. اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز. یہ میں اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، بعض ظواہر کو دیکھ کر. مثلا کہتے ہیں کہ شیعہ جو نیاز پکاتے ہیں نا وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتی، وہ امام حسین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اس پر توجہ رکھ لیں. ہر وہ کام کہ جس کو آپ عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا قطعاً بھی، ورنہ تو وہ دین سے خارج ہو گیا، مشرک ہو گیا جو امام حسین کے لیے عبادت کرے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے
کہ آپ کوئی نیک کام کریں، کوئی پوچھے کس کے لیے کر رہے ہو، آپ کہیں میں اپنے مرحوم والدین کے لیے کروں، مثلا سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ اپنے والدین کی عبادت کی ہے، نہ، عبادت جو بھی ہے وہ صرف خدا کی ہے، کوئی شریک نہیں اس میں۔ اگر میں جاتا ہوں حرم امام حسین کے پاس کھڑا ہو کے 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ لا شریک لہ، اس نماز میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ سیدھا سیدھا دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ نماز ہم اپنے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھیجو، یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں امام، ورنہ صلوات میں پکارتے کس کو ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اللہ نے کہا اور کہا یہ کرو، تو اللہ کوئی لغو کام نہیں کرتا جس کا رزلٹ کوئی نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی ایسا رزلٹ ہے کہ جو یہ ان کے احسانوں کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس جملہ بولنے کا کوئی رزلٹ ہے، کوئی ایسی خصوصی بات ہے کہ جو اللہ مزید کر دیتا ہوگا ان کو، ورنہ ایسے ہی نہیں اللہ کرتا۔ ہم نہیں جانتے، نہ ہم ایکسپلین کر سکتے۔ ہمیں خدا نے کہا ہے ہم یہ جملہ بولتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اس میں ثواب رکھا ہے، اور یہ جملہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم ان کو بھولیں گے نہیں، بات بات پر یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ عادت پڑی ہوتی ہے صلوات پڑھنے کی، اور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے بتا دوں، بعض دفعہ اتنی صلوات پڑھنے کی ماشاءاللہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ اگر دین کو چھوڑ بھی دے، کافر بھی ہو جائے، تب بھی صلوات پڑھتا ہے۔ تو وہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے مثلا کچھ شیعوں کو عیسائی بنا لیا، تبلیغ کر کر کے مثلا عیسائی کر لیا، اور پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا جشن رکھا گیا کہ جہاں پر انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ ہم نے کیوں عیسائی مذہب کو مثلا اسلام پر یا تشیع پر ترجیح دے دی۔ تو جب ان کو سٹیج پر بٹھایا گیا، مائک لگے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے وہ بجلی چلی گئی، اور جیسے ہی بجلی آئی تو وہ سارے جو عیسائی ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس قدر صلوات کی الحمدللہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ خدا، یہ تو ایک مزاح تھا، خدا اس سے محفوظ رکھے، لیکن صلوات پڑھنے سے اجر و ثواب ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز اللہ کی ہے، عزاداری کس کے لیے؟ اگر عزاداری عبادت ہے، جو عبادت سمجھتا ہے عزاداری کو، تو وہ اللہ کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس پہ غور کریں۔ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، تو وہ پھر اپنا لیے خود ڈھونڈے کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، امام حسین کی عبادت ہو سکتی ہے، حضرت علی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ بغیر پردے کے کفر ہے، بغیر پردے کے شرک ہے۔ اس کو قرآن وہی کہے گا، جیسے قرآن نے کہا نا کہ بے تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، تو وہ کہے گا بے تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ جو ریڈ لائن ہے توحید اور شرک کی، اس کو حتماً اپنے ذہنوں میں واضح کر رہے ہیں۔ کیا عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں امام کی بارگاہ، ورنہ وہ ذبح شدہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھ کر شیعہ مذہب کے خلاف کیا جاتا ہے۔ شیعہ کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر، اور اگر عزاداری امام حسین کرتے ہیں، کربلا کی یاد بناتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ کربلا سے دین بچا تھا، تاکہ تمام زمانوں میں امام حسین کا راستہ اور یزیدیت اور یزیدیوں کا راستہ واضح رہے، وہ بھول نہ جائے کہ اگر سارا اقتدار اور طاقت اور دنیا بے دین کے پاس ہو اور دیندار گنتی کے چند افراد ہوں، تب بھی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یہ زندہ رہے، جن کو بھول گیا ہے ان کو بھی یاد آ جائے کہ جوانان جنت کا سردار برحق تھا۔ یہ کرتے کیوں؟ دین بچایا۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ تو عزاداری اللہ کی عبادت،
امام حسین کی عبادت نہیں ہے. نیاز اگر عبادت ہے تو قربتاً اللہ میں نیاز پکاتا ہوں, ہدیہ کر رہا ہوں امام حسین کو. اللہ جیسے میں صلوات ہدیہ کرتا ہوں امام حسین کو, لیکن ہے اللہ کی عبادت. یہ فرق ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. لہٰذا اگر کوئی اہل سنت مثلا سن رہے ہیں تو جب نیاز ہو ہمارے ہاں تو حتماً تشریف لایا کر, تاکہ اور بھی جو مس انڈرسٹینڈنگ اور پروپیگنڈا ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ جہالت میں تم نے سنا یہ ایسے ہوتے ہیں. شیعوں کے لیے بھی یوں ہی ہے, سنی سنائی بات پہ نہ چلے, آپس میں میل ملاقات رکھیں تو پتہ چلے گا بہت سی باتیں جو سنی تھی ان کا تو در حقیقت کوئی وجود ہی نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. یقیناً اس نے تم پر مردار, خون, سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ, جس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو, اس نے تم پر حرام قرار دیا. پس جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرنے والا, ٹھیک ہے, بغاوت کرنے والا کیا مطلب؟ نافرمانی کرنے والا. مثلا ایک بندہ, مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے اور سور کے گوشت کو مثلا روسٹ کر کے ساتھ رکھے اور صحرا میں نکل جائے, ٹھیک ہے, اور پانی شانی اور کھانا ساتھ نہ لے اور وہاں پہ پڑا رہے گرمی میں دھوپ میں, آخر میں جب حالت بہت خراب ہو جائے پھر کہ یا اللہ اب تجھے پتہ ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں سور کھانے پر اور شراب پینے پر, اور آپ نے قرآن میں فرمایا غیر باغن, بغاوت نہیں, ایسے حالات خود ہی پیدا کرے کہ بعد میں پینی پڑے. ولا عادن, اور اگر وہ مجبوری میں پینی بھی پڑی تو وہ بھی جتنی ضرورت ہے, اگر سور کھانا بھی پڑا تو جتنا جس سے جان بچ جائے. پھر یہ نہ کہے کہ چلو آج پھر موقع آ ہی گیا ہے تو اگلی پچھلی کسر پوری کر لیں. یہ ساری بے ایمانی اور اندر سے خدا کے نافرمانی کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پھر ایسی حرکتیں کرواتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. پس جو مضطر ہو جائے, مجبور ہو جائے, حالت ایسی ہو جائے اور وہ اس حالت اضطرار میں بغاوت سے نہ آ گیا ہو, جو میں نے جیسے مثال دی, بغاوت کرنے والا اور ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ یہ ان حرام چیزوں میں سے مجبوری میں کچھ مثلا کھا لے. یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. پھر بار بار تذکر آتا ہے ان کا کہ جن کا کام دین بتانا تھا اور وہ دین کی باتیں چھپا لیتے ہیں, اور اس آیت میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ حرکت کرتے کیوں ہیں, یہ چھپاتے ہیں کیوں نہیں, وہ بات ہی نہیں کرتے. بات ہم تو نہیں چھپاتے, وہ تو بات کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں سارا قرآن سنایا تم نے قوم کو, کیوں نہیں سناتے ہو, کیوں قوم قرآن سے دور ہے, کون ذمہ دار ہے, کس کا ذمہ تھا قرآن قوم کو بتانا, کس کا ذمہ تھا؟ علماء کے ذمے ہے کہ بتائیں قرآن. اور باور کیجئے میں ابھی ایران تھا, جو تفسیر نور جنہوں نے لکھی ہے آغا محسن کراتی مدظ اللہ العالی خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عمر طولانی عطا فرمائے, تو وہ اپنی باتوں میں فرماتے عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کریں, جو ان کے پاس تبلیغ کے لیے مولانا آتا ہے اس سے مطالبہ کریں قرآن پڑھ کے سنا. پتہ چلے گا اگلے دن بخار ہو گیا, اس لیے خود بھی کبھی نہیں پڑھا, کیونکہ اب پڑھ رہا ہے تو خود بھی لگ رہا ہے نئی چیزیں اس کے اندر ہے. ایسا کچھ لوگ جو دین فروش اور دین کو تعریف کرنے والے لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں, ان کو بٹھائیں, ٹیسٹ کریں, ان کو قرآن پکڑائیں, کہو ایک صفحہ ہمیں پورا بتاؤ, عربی سامنے ترجمہ بغیر پڑھے, دیکھیں کیا کرتے. وہ فرما رہے تھے کہ قرآن محجور ہے معاشرے میں, اس کو محجوریت سے نکالے. عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کرے, ورنہ وہ بھی پھر گناہ میں شریک. جب مطالبہ کریں گے, جب ڈیمانڈ ہوگی تو پروڈکٹ دیکھے خود بخود آنا شروع ہو جائے گا.
پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں بھائی قرآن کو، لوگ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ. ابھی مثلا چائنیز کی ڈیمانڈ بن رہی ہے نا، چائنیز زبان سیکھنے کے سینٹر کھولنا شروع ہو گئے. کاش قرآن کی بھی ڈیمانڈ ہوتی اور سینٹرز بڑے بڑے کھول رہے ہوتے. نہیں کھولتے، سنتے نہیں لوگ قرآن، تو سینٹرز کھولنا تو دور کی بات ہے. اب توجہ سے سنیے. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں. کتمان یعنی چھپانا. کس کو چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ من الکتاب، اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی، اس میں سے باتوں کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قیمت لیتے ہیں اسے. چھپا لیتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں. سارا بیان کرے پیسے غائب ہو جائیں گے. نئی لوگ فیسیں ادا کریں گے. اللہ سے زیادہ کوئی خبر نہیں دے سکتا حقائق کی. یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. صاف دین بیان نہ کرنا. کیوں؟ بلائیں گے نہیں. ان کو اگر مزہ نہ آیا، اچھل کود میں نے نہ کرائی، تو یہ ان کو مزہ نہیں آیا تو مجھے بلائیں گے نہیں. بلائیں گے نہیں تو اچھا آپ تو زحمت کر کے سفر کر کے آپ آرام سے گھر بیٹھیں گے. نہیں، بلا کے پیسے بھی دیتے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے. یہ پرابلم ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ ثمن قلیل لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر. جو ایسا کرتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے. جو صاف صاف بیان نہیں کرتے. یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. یہاں تو بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں نا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں نا تجھے منہ نہیں لگاؤں گا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفٹ نہیں کراؤں گا تجھے، بالکل دور کر دوں گا تجھے. بات لا یکلمہم اللہ، کہتے ہیں نا یہ گیا تھا، اس نے اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کیا. یعنی اس طرح بھی انسلٹ کیا اس کو. ورنہ کم از کم چلو کچھ تو رکھ لیتا، بات سن لیتا، بات نہ مانتا. نہ، اس نے سنی ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اس نے. یہ خود ہی کر کے آ گیا واپس. یہ ہے ثواب تو دور کی بات، یہ ہے جو اللہ کی آیات کو مثلا نہیں بیان کرتے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ نہیں کرے گا ان سے کلام قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اس نجاست سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. یعنی یہ جو نجاست کھائی تھی دین کے ساتھ خرابی کر کے، اس سے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. اسی طرح گندے رہیں گے، اسی گناہ کا اثر رہے گا ان پر. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. بھائی اگر آپ کو شوق ہے ممبر پر بیٹھنے کا، آپ کو شوق ہے مثلا قصیدہ پڑھنے کا، مدد، اللہ خوش ہوتا ہے اگر یہ کام صحیح ہو. لیکن اگر یہ کام غلط ہو، اگر دین کی حدود و قیود نہ پتہ ہو اور انسان ایسی شاعری کرے، اس نے پہلے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے کن لیمٹس میں رہنا ہے، پھر اس میں شامل ہے. ثواب تو دور کی بات، یہ کن کو کہا جائے؟ کون اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں؟ سبزی بیچنے والا تھوڑی لیتا ہے، یا جس کی کپڑے کی دکان ہے وہ آیات تھوڑی بیچتا ہے. کون بیچتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دین کا بتانے والا کہتا ہے، جو کرسی اور ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو مثلا شاعری کرتا ہے. جب اگر آپ کو یہ ثواب لینے کا شوق ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر جب دنیا کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہے، تو اسلام جس نے بتانا ہے اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. یہ عوام کو بھی اللہ پکڑے گا کہ تم ممبر پہ جن کو چڑھنے دیتے تھے پتہ کرتے تھے ہے کون، یا صرف دیکھتے تھے آواز، کیا آواز ہے اس کی، پوری محفل یوں وجد میں آ گئی تھی. سبحان اللہ. اللہ نے یہ معیار بتایا قرآن، جو اللہ نے معیار بتایا ہے قرآن کا وہ بتائے، وہ اس معیار پر کرے. دنیا کا ہر شعبہ اگر آرمی میں بغیر کرائٹیریا کے بھرتی ہونے شروع، سفارشی بھرتیاں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، دیکھنا کیسے جنگ کے وقت کرتے.
کسی کو کہا تھا آپ کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں، اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں، تنخواہ یہ ملے گی، سارا کچھ ملے گا، بس ایک میری شرط ہے، کیا؟ جب جنگ ہو تو میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب پتہ ہے اس نے نہیں جنگ لڑنی، اس کو کیوں بلاتے ہو فوج میں؟ جو اس قابل ہی نہیں ہے، بزدل ہے، جو کیوں بلاتے ہو؟ ہر چیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی فرم ہو، کوئی آپ کی کمپنی ہو، آپ نے وہاں بندے رکھنے ہیں، آپ بلاتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، آپ نے کرائٹیریا رکھے ہوتے ہیں۔ یار چند روپوں کے کاروبار کی ترقی کے لیے آپ چھلنی لگا کے چھانتے ہو کہ سب سے اچھا ٹیلنٹ آئے، دین کے ساتھ اتنا ظلم۔ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ تم اپنی چند ٹکوں کی دکان کے لیے اتنے سینسٹیو ہو، انٹرویو لیتے ہو، مشورے کرتے ہو، سب سے بہتر کو چنتے ہو، میرے دین کے اندھے ہو جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کو کہے ہمیں تو مولویوں نے خراب کر دیا تھا، ہمیں تو جناب فلانے شاعر نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے خود اپنا بیڑا غرق کیا، تمہیں میں نے بتایا تھا۔ تم اپنا عمل دیکھو، اپنا عمل دیکھو، اپنی دنیا کے بارے میں تمہارا کیا رویہ تھا، آخرت کے بارے میں۔ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے 10 دوستوں سے مشورہ کرتے تھے، شہر کا سب سے اچھا ٹیچر کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھتے تھے شہر کا سب سے سریلا کون ہے؟ مثلا رات فتح علی خان آ کے بچے کو فزکس کی ٹیوشن پڑھائیں گے؟ گانا تو سنا سکتا ہے آپ کو، لیکن فزکس بچے کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو دین کے لیے کم از کم دینی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جو دین کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ نثر میں بتا رہا ہے، چاہے وہ نظم میں بتا رہا ہے، وہ کوئی معیار تو ہو کہ اس کو ہے حق کہ یہ اسٹیج پہ چڑھ سکتا۔ اللہ پوچھے گا اور اللہ پکڑے گا اور شدید پکڑ میں لے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ کر، ہدایت دے کر گمراہی خریدی۔ ہدایت ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے نہیں کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، گمراہی خریدی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر عذاب خریدا۔ غلط دین بتانا یہ ہے، ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، یعنی کیا؟ دوسرے لفظوں میں مغفرت اللہ کی کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اللہ کا عذاب لے لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کو آگ پر، بہت صبر ہے۔ اتنی خطرناک آگ میں جانے والے کام یہ کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب بڑی طاقت ہے ان میں اس آگ کو برداشت کرنے کی۔ یہ تعجب کا لفظ ہے، فما اصبرہم، کتنے صابر ہیں یہ، علی النار، آگ میں جا کر جلیں گے، اور یہ صبر کر سکتے ہیں، تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ پرلے درجے کے جھگڑے میں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے۔ اور کل میں کتاب پڑھ رہا تھا، کل میری نظروں سے ایک روایت گزری، میں تکرار کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا من زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو زعم ہو گیا، یعنی بات غلط ہے، یہ سمجھ رہا ہے۔ من زعم، جس کو یہ زعم ہو جائے، گمان باطل ہو جائے، ان الکتاب مبہم، یہ کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، واضح نہیں ہے، مبہم ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، یا توتلی ہے، پوری بات نہیں سمجھا سکتی۔ جس کو یہ گمان ہو جائے کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک، تو جان لو کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ ہلاک نہیں ہوا صرف، وَأَهْلَكَ، اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا اس کو، یعنی جن کو اس نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں امام باقر کی بات ماننی ہے کہ کسی اور کی بات ماننی ہے؟ بڑا مشکل ہے قرآن، بڑا یہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، پڑھو تو صحیح، اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا نہیں ہے مشکل۔ آپ غور کریں گے، جب لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔
اس لیے کہ دنیا کا کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے جس پر آپ انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ 100% یقیناً یہ صحیح بات ہے۔ شک ہوتا ہے، راوی نے الفاظ بدل دی ہو، راوی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اگرچہ سچا ہو لیکن ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی ہو، ہزار باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ شک بھی نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے، اور الفاظ بھی اللہ کے۔ کتنی عقل کی کمی ہونی چاہیے۔ ایک بندے کو کہے یہ خالص دودھ ہے، بالکل یہ تیرے سامنے بھینس کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، وہ کہے نہیں میں تو ڈبے والا ہی پینا، کیونکہ وہ خوبصورت بہت ہے، اس کا ٹیسٹ اندر اسٹرابیری کا ذائقہ بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ ہے۔ یہ جو خالص دودھ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے خالص دودھ کا۔ سبحان اللہ، ٹیسٹ ڈیولپ کرے خالص دین کا، اور وہ قرآن سے ہوتا ہے۔ اسٹرابیری فلیور اور فلانے فلیوروں سے ٹیسٹ ڈیولپ، ورنہ اصل ٹیسٹ بھول جائے گا، کڑوا لگے گا۔ جس کو میٹھا پینے کی عادت ہوتی ہے اس کو بغیر میٹھے کی چیز پینے کا دل ہی نہیں کرتا، اگرچہ وہ خالص اور وہ ملاوٹ والی کیوں نہ ہو۔ اور عام طور پہ ملاوٹ والے میٹھا زیادہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ میٹھے کا توجہ رہے، پی رہے کیا اس کی طرف توجہ ہی نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاوٹی یہی کام تو کرتے ہیں، کوئی چیز تو کرنی ہے، یا پیکنگ بڑی سونی کر دیتے ہیں کہ بندہ کہ اوئے ہوئے ہوئے کتنا اچھا پیکٹ ہے اس کا، اور اس پیکٹ کی وجہ سے اس کو خرید لو۔ ساری عملی زندگی کی مثالیں ہیں، اور قرآن سے دوری کا کوئی انسان اللہ کو ریزن پیش نہیں کر سکتا جسے اللہ قبول کر لے، یا اللہ اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں جھگڑا اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جھگڑے والے اختلاف، ضد بازی والے اختلاف۔ اور یہ کب آتے ہیں؟ مثلا قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے انکل نے یہ فرمایا تھا، وہ قرآن زیادہ جانتے ہیں، یہ جھگڑا ہوتا۔ انکل تو ہے نہیں، اگر ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے، ان کا احترام اپنی جگہ پہ سر، وہ ہے نہیں، ان سے پوچھ لیتے۔ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے مطلب، تو پھر یہ اللہ نے کیوں دیا ہمیں؟ کیوں کہا پڑھو؟ کیوں کہا اس میں جو غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے باتیں ایسی ہی کر دی۔ آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہم مان لیں، اللہ کی بات نہ مانیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ حقیقت کیا ہے نیکی کی؟ کچھ عرصہ پہلے کیا آیت گزری تھی؟ قبلہ کا رخ تبدیل کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے یہ رخ تبدیل کرنا ایکچوئل امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ حقیقت میں اہم چیز یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ کدھر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جدھر اللہ نے کہا تھا ادھر منہ کیا یا نہیں کیا۔ چاہے آج وہ کہے رائٹ کر لو، کل وہ کہے لیفٹ کر لو، پرسوں کہے اوپر کر لو، امپورٹنٹ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کدھر ہے تمہارا منہ، یہ ہے کہ ہے کس کے کہنے پر، ہے کس کے کہنے۔ حقیقت نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے، سبھی خوبصورت ہے۔ پہلے کچھ اس میں عقائد اور پھر کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا جن میں یہ ہیں اصل صاحبان تقوی۔ سنیے میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس لڑائی معاشرے میں اس وقت یہ ہو رہی تھی، یہودی کہہ رہے تھے ادھر کیوں منہ کر لیا، ادھر کیوں کر لیا، فلان، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا ادھر ادھر منہ کرنا نیکی نہیں، نیکی تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور قرآن پر، کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ یہ ہو گئے کہ ایمان کس پہ لانا۔ اگلا اب عمل، یہ ایمان عمل میں اپنا عکس دکھائے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے، کس کو؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں کو اپنے مال سے جلاتا نہیں ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنے زیادہ، تمہارے کپڑے گھٹیا میرے زیادہ ہو گئے، میں نے گاڑی لیا لے کر دکھاؤ، اس کے سامنے سے ٹی ٹی کر کے گزارتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے میں گزر ہوں گاڑی پر۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
دو ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، یا یہ کہ مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے۔ کس کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتاما، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، جو کوئی مسافر بیچارہ پیسے اس کے ختم ہو گئے ہوں اس کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ اور آج آپ سمجھ لیں کہ جو بیچارہ پھنس گیا ہے قرضوں میں اور بے بس ہو گیا ہے، اس کی گردن چھڑانے کے لیے۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور غلام کو کہا کرتے تھے۔ اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ وہ جو اوپر تھا نا مال خرچ کرتا ہے، وہ واجبات نہیں تھے، کیونکہ واجبات کا ذکر ادھر آ گیا۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ کہ چکر دیتے ہیں۔ عہد کر لو، پورا کس نے کرنا؟ ایک دو پیسے تو لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا، پیچھے ہی پھرے گا انشاءاللہ ساری عمر ہمارے، روتا ہی پھرے گا کس کو دی، ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں بعض لوگ۔ ایک دو پیسے مجھے لے لینے دو، پھر دیکھنا کیسے اڑاتا ہوں اس کو۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان والے جن کی اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی کے وقت بھی اور مصیبتوں کے وقت، یعنی اگر کبھی کمی ہو جائے مال میں تب بھی حرام میں نہیں جاتے، صبر کرتے، کنٹرول میں رہتے۔ والضراء، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، کنٹرول میں رہتے، ڈٹے رہتے۔ وحین البأس، اور جب میدان جنگ گرم ہو تو وہاں بھی ڈٹے رہتے۔ حین البأس، بأس کہتے ہیں جنگ، مرد میدان ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اندر ڈٹے رہتے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، یہ سچے ہیں جنہوں نے کہا ہم مومن ہیں، یہ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں در حقیقت، باقی جھوٹ بولتے ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے، وہ نہ الذین صدقوا اور نہ هم المتقون، نہ سچے ہیں۔ سچے ہوتے تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے جس میں ایمان ہے، جو میں نے جس کو ایمان کہتا ہوں، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے۔ اگر نہیں آ رہی تاثیر تو پھر تم نے کسی اور کا ایمان نام رکھ لیا، میں نے جو کہا تھا ایمان وہ نہیں ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں، نماز روکتی ہے، جو قرآن نماز جسے کہتا ہے، روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، تمہیں نہیں روک رہی، تم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو قرآن نے بتائی، تم نے کوئی اور چیز جو ہے نا اپنا مکس اپ کر کے بنا لی ہے، اور تم نے کون سی نماز بنائی ہے؟ اپنی لوکل کون سی، وہ کیا بنائی ہے؟ یہ نماز جو ہے نا وہ میرے سارے گناہ بخشوا دیتی ہے جو میں نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بخشواتی ہے، لیکن روک کر بخشواتی ہے، لائسنس نہیں دیتی کہ تو کر، 3 ٹائم تجھے معاف کروں گا، 5 ٹائم تجھے معاف کروں گا، جو مرضی معاشرے میں تباہی مچا دے جا کر حرام خوری کی، صرف تو نے آ کر نماز پڑھنی ہے، تیرے سارے معاف کر۔ یہ برائی سے روک رہی ہے کہ برائی کا لائسنس دے رہی ہے۔ بعض لوگ دین کی تعریف کی وجہ سے ایسے نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہ صفحہ بس میں جلدی سے تمام کرتا ہوں، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قتل کے بدلے قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ بعض تحریکیں دنیا میں وہ چلتی ہیں جو ایسے لگتا ہے شیطان نے بیٹھ کر ڈکٹیٹ کروائی، پیورلی اللہ کے کسی صریح حکم کے خلاف، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر مثلا دہشت گردی کے مسائل تھے، کئی کنفرم دہشت گرد جو تھے وہ جیلوں میں تھے، حکومت ان کو پھانسی نہیں دے رہی، کیوں؟ آقا ناراض ہو جائیں گے، جنہوں نے کہا ہے کہ سزائے موت ختم کرو، آقا ناراض ہو جائیں گے، آقا ناراض ہو جائیں گے، فنڈز بند کر دیں گے۔ جو آقا ہے، آقا وہ ہے جس کی بات مانی جا رہی ہے، آقا وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آقا ہمارا مدنی آقا ہے، بات ہم نے امریکی آقا کی مانی، یہ نہیں، آقا وہی ہے جس کی بات مانی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر جس کا زیادہ ڈر ہے اس کے عذاب سے ڈرو، نہیں، امریکہ کا عذاب زیادہ سخت ہے، وہ تو بم چلائے گا، مٹا کے رکھ دے گا، اللہ نے کیا کر، اس کا بم تو تمہیں ایک دن میں ختم کر دے گا نا، تو اللہ کا عذاب تو 1000 بار بھی مرو گے دوبارہ زندہ ہو جاؤ،
اس کی بات پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ ایمان کی کمی۔ یہ سری حکم ہے قرآن کا قصاص کا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک قتل ہوا تھا اور قتل کرنے والا جو تھا وہ غلام تھا، اور یہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہہ رہے تم نے ہمارا غلام مارا، ہم تمہارا آزاد بندہ ماریں گے۔ تو اس تناظر میں یہ بات کی گئی کہ بیلنس رکھنا ہے، اور کہا گیا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی کوئی یہ نہ کرے کہ جو برابری بنتی ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ اور باقی یہ فقہی مسائل اس کے بہت طولانی ہے، ابھی ہمارے پاس اس کو ڈسکس کرنے کا ظاہر بات ہے کہ اس میں وقت نہیں ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اگر، الفاظ دیکھیں قرآن کتنے پیارے، جن کا قتل ہوا وہ بھائی بھائی تھوڑی ہوتے ہیں، مقتول، قتل کرنے والا اور مقتول کے وارثین، لیکن اللہ لفظ ایسا استعمال کر رہے جس میں ایک پیغام ہے کہ جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کے وارث کہیں اپنی مرضی سے کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیت ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو اب جس نے مطالبہ کرنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرے، اور جس نے ادا کرنی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ نہ تو مطالبے والے تنگ کریں، اور نہ جس نے دینی ہے دیت وہ کہے کہ پھانسی تو بچ گئی ہے، اب ساری عمر پھر میرے پیچھے پھرو، دیت لے سکتے ہو تو لے کر دکھا دو۔ اللہ نے دونوں کو منع کیا، اگر وہ تمہیں معاف کر رہے ہیں اب تمہارا حق بنتا ہے اچھے طریقے سے تم ادا کرو، اور ان کا فرض ہے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کریں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وہی تخفیف یعنی کنسیشن ہے، اور رحمت ہے۔ تو جو اس کے بعد اس حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے کہ جو سزائے موت کو ختم کرے۔ صرف اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کہہ رہے تمہارے لیے قصاص میں نے لکھ دیا ہے۔ آج کوئی آ کر کہے امریکہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ روزہ ختم کرو، خبردار روزے رکھے تو ورنہ ہم ایڈ نہیں دیں گے، IMF قرضہ نہیں دے گا، روزہ بند کرو، کر دیں گے روزہ بند۔ بالکل اسی طرح سزائے موت ختم کرو، کوئی فرق نہیں۔ کتب علیکم القصاص کتب علیکم الصیام، فرق ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور میں تمہیں بتا دوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا راز ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر میں قتل کروں گا تو مجھے بھی لٹکا دیں گے، میں بچوں گا نہیں، تو یہ چیز رکاوٹ کا سبب بن جائے گی۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب مرضی ہے، اللہ کی بات پر اعتماد ہے کہ وہ زیادہ علم رکھتا ہے، کہ یورپینز نے جو ریسرچ کر کے بات کی ہے وہ زیادہ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں کہ سزائے موت غلط چیز ہوتی ہے۔ جس پر ایمان ہے وہ اس کی طرف ووٹ ڈالے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے سبب سے بچتے رہو، یعنی قتل و غارت کم ہو جائے گی، قتل و غارت کا بازار کم ہو جائے گا، ورنہ پیسے والا کہے گا میں اب اس کو مار دیتا ہوں، بعد میں اپنے اثر رسوخ سے مثلا کیا پیسے دے کے بچ جاؤں گا یا فلان ہو جاؤں گا یا سزا ملے گی، بارہ دیکھا جائے گا مارے گا مجھے کوئی نہیں، جیل میں بھی میں تو AC اور TV کے ساتھ رہ سکتا ہوں اپنے پیسوں کی وجہ سے۔ اور آخری حکم یعنی اس صفحے کا اور آخری آیات، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ اس آیت کے بعد آیات آئیں جنہوں نے باقاعدہ سے وارثوں کے حصے بنا دیے، لہذا اب وصیت کرنا مستحب ہے۔ جب یہ آیت اتری تھی تو وجوب تھا، لیکن پھر اللہ نے یہ کام خود کر دیا، خود بعد میں وہ کر دیا کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اگر کوئی ان حصوں کو مرنے کے بعد بھائی بہن کا کھا لے یا ایک بھائی دوسرے بھائی پر تجاوز کر دے، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا بھی
خالدین فیہا، ہمیشہ اس کو رکھوں گا۔ یہ وراثت کے معاملات یہ معمولی جرم نہیں ہوتے کہ بہن کا حق کھا جاؤ، ماں کو زبردستی حق کھا جاؤ، ایک بھائی کمزور ہے اس کا حق کھا جاؤ، فلان کر لو، چکر چلا لو، چکر چلا کے جہنم میں پہنچنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہوا کہ یہ جو میں نے وراثت کے قواعد بنائے ہیں، جو ان حدود کو تجاوز کرے گا، سورہ نساء کی آیات بھی آگے آ جائیں گی۔ تو بس وصیت مستحب، حقا علی المتقین، صاحبان تقوی پر یہ ایک حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، اور جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا ہے۔ اور اب بھی اگر وصیت کی ہے مرنے والے نے، 1/3 میں وہ جاری ہوگی، اس کی وراثت کے تیسرے حصے میں جاری ہوگی۔ اور اگر جس کو وصیت لکھ کے دی گئی ہے وہ چکر چلا لے اپنا زیادہ کرنے کے لیے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا گناہ اس پر ہے جو بدلے گا، اللہ سمیع علیم